اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل سردار زاہد پی کے کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ اب بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے پیارے نواسے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد ہے، نسب کے اعتبار سے قریشی اور ہاشمی ہے اور 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور حسین نام رکھنے تک یہ دونوں نام لوگوں سے محفوظ رکھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نصف رمضان المبارک سن 3 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دائنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اپنے مبارک لاب دہن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں گٹی ڈالی۔ ولادت کے 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا گیا، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بال منڈوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح کی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بکری ذبح کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص لڑکے کی پیدائش پر صرف ایک بکری ذبح کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس سے بھی عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ 2 بکریاں یا بکری کرنا افضل ہے۔ اور اسی 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ختنہ کیا گیا اور نام رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حرب تجویز کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تبدیل کر کے حسن رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بہت احترام و تعظیم کرتے تھے اور ان کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان پر فدا ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور پیار میں کہنے لگے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر مسکرا رہے تھے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت قدر اور عزت کرتے تھے اور حد درجہ محبت رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت چونکہ فتوحات کا زمانہ تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مالی عطیات کے ذریعے بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت افزائی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے
ہر ایک کا سالانہ وظیفہ ان کی تعظیم کے پیش نظر عام دستور سے ہٹ کر بدری صحابہ کے برابر یعنی 5000 درہم مقرر کر رکھا تھا، جو کہ ہمارے زمانے میں 10.5 لاکھ روپے کے مساوی ہے۔ سن 12 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا۔ اسی فتح کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تشریف لے گئے۔ اس وقت مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے واپس آنے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے وہیں شام ٹھہر گئے۔ ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا: بلال، یہ کیا جفا ہے، تم ہماری ملاقات کو بھی نہیں آتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا کر اٹھے، سواری لی اور مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر آئے اور قبر شریف کے پاس خوب روتے رہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، انہیں گلے لگایا اور چوما۔ اس وقت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کی حدود سے نکل کر 9 عمر لڑکے ہو چکے تھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ اس فرمائش کی تعمیل میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی اذان شروع کی اور اللہ اکبر کی آواز کانوں میں پڑی تو ایک عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی آواز سننے سے لوگوں پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ ہر طرف پکا شروع ہو گئی، طبیعتیں بے خود ہو گئی، حتیٰ کہ مستورات بھی گھر سے باہر نکل آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آخر زمانے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 30 سال سے کچھ اوپر ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے کچھ مدت قبل باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا اور نعوذ باللہ آپ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ اس محاصرے کے زمانے میں بہت ساری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہو کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ان باغیوں کے خلاف دفاعی کارروائی کی اجازت مانگی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تقویٰ کی بنیاد پر مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی ذات کی وجہ سے خون بہانا پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے ان حضرات کو کارروائی کی اجازت نہیں دی۔ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وجہ سے ادنی سے کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے ان کو کارروائی کی اجازت نہیں دی۔ اس پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین کے حکم کی بدولت دفاعی کارروائی تو نہیں کی، البتہ اپنی محبت کی وجہ سے امیر المؤمنین کی حفاظت کے لیے ان کے مکان پر موجود رہے۔ اس حفاظت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان باغیوں کے ہاتھوں زخمی بھی ہوئے، مگر اپنی خوشی سے ان کی حفاظت پر ثابت قدمی رہے۔ اس حفاظت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بعض دیگر صحابہ اکرام بھی تھے۔ ان حضرات کی حفاظت کے باوجود ان ظالم باغیوں نے گھر کی دیواریں پھلانگ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ المناک واقعہ جمعے کے دن عصر کے بعد پیش آیا۔ شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے اور کفن و دفن میں بھی رکاوٹیں ڈالنے کی بھرپور کوششیں کی،
مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند مزید صحابہ کرام نے ہمت کر کے اسی دن ہی مغرب اور عشاء کے درمیان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے اور تدفین کا انتظام کیا، اور پھر اسی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے قریب ایک باغ میں دفن کر دیا۔ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس باغ کو جنت البقیع میں شامل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود والد ہونے کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حد سے بڑھ کر عزت کرتے تھے اور ان کی تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹے یہ لوگ جمع ہیں، تم ان میں تقریر کرو تاکہ میں بھی سن لوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ کی موجودگی میں بیان کرنے سے مجھے شرم آتی ہے اور آپ کے سامنے ہمت بھی نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے گئے اور جا کر ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دکھائی نہ دے مگر ان کی آواز سنائی دیتی رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، لوگوں میں بیان کیا۔ جب بیان ختم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب حوصلہ افزائی کی۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور بعد میں ابن ملجم کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی قتل کے بدلے قتل کرایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اگلے دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں تقریر کی اور فرمایا، لوگو کل تم سے ایک ایسی شخصیت جدا ہوئی ہے جو علم میں سب پر فائق تھی، اور وہ ایسے شخص تھے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر انہیں کسی محاذ پر بھیجتے تھے تو وہ اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے جب تک ان کو فتح نہ ہو جائے، اور وہ اس حال میں دنیا سے روانہ ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی، صرف 700 درہم تھے جو انہوں نے اپنے گھر کے خادم کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین سے فارغ ہو گئے تو امت کے شیرازے کو بکھیرنے سے بچانے کے لیے لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف دعوت دی۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، یعنی اس ماہ رمضان المبارک سن 40 ہجری سے ہی کوفہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کی ابتدا ہو گئی، لیکن چند ماہ بعد ہی ربیع الاول 41 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دیا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور ان کی اطاعت کریں۔ اس صلح سے مسلمانوں میں اٹھنے والا انتشار ختم ہو گیا اور تمام مسلمان ایک ہی امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امر کے تحت جمع ہو گئے اور اسلامی اتحاد کی ایک مضبوط شکل قائم ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ اور وسیلہ بنے۔ ان کے اس اعزاز کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشن گوئی فرما چکے تھے۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تقریر فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔
جب یہ صلح ہو گئی تو دونوں حضرات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھ کر کوفہ میں داخل ہوئے۔ پھر کوفہ اور بلکہ تمام اسلامی شہروں کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالنا شروع فرما دیا، تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی رہائش ترک کر کے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام سنبھال لینے کے بعد اب یہ حضرات کوفہ میں رہنا اپنی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اسے چھوڑ کر مدینے چلے گئے اور پھر وہاں رہنا شروع فرما دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قیام مدینہ کے دوران کئی بار زہر دیا گیا۔ جب آخری مرتبہ زہر دیا گیا تو طبیب نے کہا کہ اس زہر نے تو اندر سے انتڑیاں تک کاٹ دی ہیں، چنانچہ بار بار قضائے حاجت فرماتے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نیچے ایک تشت رکھا جاتا اور دوسرا اٹھایا جاتا۔ 40 دن اس شدید تکلیف کی حالت میں گزرے۔ آخر میں جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور انتقال کا وقت قریب محسوس ہونے لگا تو آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سرہانے بیٹھ گئے اور پوچھا، بھائی جان کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے انتقال پر تم اس کو قتل کرو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں میں اسے قتل کروں گا۔ امام حسن نے فرمایا، میں کبھی اس کا نام تمہیں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ زہر دینے والا اگر واقعی وہی شخص ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو وہ اللہ تعالیٰ زیادہ سخت انتقام لینے والا ہے، وہ اس سے انتقام لے لیں گے، اور اگر کوئی اور شخص ہے تو واللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے قصور شخص میری وجہ سے قتل کیا جائے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نام بتائے بغیر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ربیع الاول کے مہینے میں 49 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 42 سال تھی۔ بنو امیہ کے حضرت سعد بن العاص جو امیر مدینہ تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی جنازہ پڑھانے کی فرمائش کی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو وہ زمین پر گرنے کے بجائے کسی آدمی کے سر پر گرتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔